لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذان ابنائي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما عزیزان محترم، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جس میں پیغمبر نے فرمایا امام حسن اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ دونوں میرے فرزند اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں. خداوندہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرمانا. عزیزان محترم، چونکہ اس سال ماہ مبارک رمضان میں مسجدیں بند ہیں، جماعت بند ہے، اعمال بند ہیں، جشن بند ہے، تمام چیزیں بند ہیں اس دنیا میں پھیلی ہوئی بیماری کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے. لہذا سوچا کہ آپ کے سامنے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو آج شب ولادت ہے، انشاءاللہ تعالی آج اور کل دو حصوں میں آپ کے سامنے مولا کی زندگی کے کچھ حصے پیش کیے جائیں کہ مولا کی ولادت، مولا کے اخلاق، مولا کا علم، مولا کا زہد و تقویٰ، مولا کی شجاعت، انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے آج اور کل پیش کرنے کی کوشش کروں گا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ جن کے بارے میں مشہور قول کے مطابق آپ کی ولادت بشہادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. ہماری شیخ صدوق کی روایت ہے کہ جب آپ کی ولادت بشہادت ہوئی اور شہزادی کونین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جناب امیر سے بچے کے نام کے بارے میں گفتگو فرمائی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں کر سکتا. پھر جب بچے کو کپڑے پہنا کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے جناب امیر سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے اس کا نام تجویز کیا؟ مولا نے فرمایا کہ نام کے سلسلے میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں وحی پروردگار پر سبقت نہیں کر سکتا. چنانچہ خداوند عالم نے جبرائیل سے فرمایا کہ میرے نبی محمد کے صاحبزادی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پہنچاؤ، مبارکباد پیش کرو اور کہہ دو کہ ان علی منک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ فسمہ بسم ابن ہارون، یقیناً علی آپ کے نزدیک ویسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تو آنے والے مولود کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھیے. جبرائیل امین نے حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور خداوند عالم کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے کے بعد بتایا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ آپ اس بچے کا نام جناب ہارون کے فرزند کے نام پر شبر رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، یہ تو عبرانی زبان دوسری زبان کا نام ہے، جبکہ ہماری زبان عربی ہے. تو خداوند عالم کی طرف سے فرمان آیا کہ حسن نام رکھیے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا. پھر 7ویں دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کرایا، بچے کے بالوں کو صاف کرایا، سر پر خوشبو لگائی، بالوں کے ہم وزن چاندی راہ خدا میں قربان کی اور ایک دمبا ذبح کرایا. معانی الاخبار اور علل الشرائع کی روایت ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام خداوند عالم کی طرف سے جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ کے لیے لباس بھی جبرائیل امین ہی لے آئے تھے. آپ کی ولادت بعد سعادت سے کچھ عرصہ پہلے جناب عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ جناب ام الفضل نے ایک خواب دیکھا تھا، جسے حضور اکرم سے بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اے خدا کے رسول، میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ جیسے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا گیا ہے. حضور نے فرمایا کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کے آغوش میں آئے گا. چنانچہ جب حضرت امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم نے بچے کو اپنی چچی جناب ام الفضل کی خدمت میں پیش کیا، جنہوں نے انہیں دودھ پلایا. عطار ابن یسار کی روایت ہے کہ ایک راہب نے
جب حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ان کی کمسنی کے زمانے میں دیکھا تو انہیں پیار کرنے کے بعد فرط مسرت سے رونے لگا اور لوگوں کو بتایا کہ ان دونوں شہزادوں کا نام توریت میں شبر اور شبیر ہے، جبکہ انجیل میں ان کو طاب اور طیب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا، اور جب حضرت کی خصوصیات بتائی گئیں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا نام خداوند عالم نے معین کیا ہے، خداوند عالم نے رکھا ہے۔ اور آپ کے سامنے کافی کی ایک اور روایت پیش کر دوں کہ دنیا میں بچے کی ولادت پر مبارکباد دینے کا یہ طریقہ کب سے شروع ہوا؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ بیٹے کی ولادت پر تہنیت و مبارکباد کا آغاز کب سے ہوا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت بشہادت ہوئی تو جناب جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مبارکباد پیش کی۔ خداوند عالم کی طرف سے بچے کا نام تجویز کیا، کنیت مقرر کی اور بتایا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ 7ویں دن بچے کے بال مونڈے جائیں، عقیقہ کیا جائے۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت بشہادت ہوئی اس وقت بھی جبرائیل امین اسی طرح تشریف لائے اور یہ سب کام انجام دی گئی۔ گویا کہ کائنات میں سب سے پہلے اگر بیٹے کی ولادت پر مبارکباد دی گئی ہے تو اس شخصیت کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ اب آئیے ذرا سا روایات میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جس کو مجھ سے محبت ہو اسے چاہیے کہ میرے ان نواسوں سے بھی محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کسی ضرورت کے تحت رات کے وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور اکرم اس حالت میں باہر نکلے کہ آپ اپنی چادر کے اندر کسی کو گود میں لیے ہوئے تھے جسے میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے حضور اکرم کی خدمت میں اپنی حاجت بیان کی۔ پھر جب میری حاجت پوری ہو گئی اور میں واپسی کے لیے آمادہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ چادر کے اندر کیا چیز لیے ہوئے ہیں؟ یہ سن کر آپ نے چادر ہٹا دی تو میں نے دیکھا کہ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو ابھی آپ کے سامنے شروع میں پیش حدیث کی، حاضان ابنائی وابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یہ دونوں میرے فرزند اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، خداوندہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر نے یہ دعا فرمائی کہ جو ان سے محبت کرے پروردگار تو بھی ان سے محبت کرنا، تو یقیناً امام حسن علیہ السلام کا چاہنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ امام کا اخلاق کیسا تھا، امام کا کردار کیسا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں جو آپ نے بہت ہی مشہور معروف واقعہ ہزارہ بار سنا، وہی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ شام کا ایک شخص جس نے امام حسن علیہ السلام پہ نظر پڑتے ہی آپ کو نامناسب الفاظ کہنا شروع کیا، کافی دیر تک ناشائستہ الفاظ استعمال کرتا رہا۔ امام خاموش رہے۔ جب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اسے سلام کیا اور فرمایا، اے شیخ تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی شبہے میں پڑ گیا ہو، اب اگر تو میری خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو میں تجھے خوش کر سکتا ہوں، اگر تو مجھ سے کچھ مانگے تو میں عطا کروں، اگر راستہ بھٹک گیا اور سیدھی راہ دریافت کرے تو میں تیری رہنمائی کروں، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہو تو تیرے لیے سواری فراہم کروں، اگر تو بھوکا ہو تو تجھے کھانا کھلاؤں، اگر تیرے پاس لباس نہ ہو تو تجھے لباس عطا کروں، اگر تو تنگ دست ہو تو تجھے تمنگر بنا دوں، اگر تیری کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کروں۔ اے شخص اگر تو اپنی سواری کا رخ ہمارے گھر کی طرف موڑے اور ہم یہاں سے روانگی کے وقت تک میرا ہی مہمان رہے تو تیرے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ ہمارا گھر وسیع ہے، عزت بہت بلند ہے اور مال کی بھی فراوانی ہے۔ اس مرد شامی نے جب یہ انداز گفتگو سنا تو بے اختیار رونے لگا اور اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ روئے زمین پر آپ ہی حجت خدا ہیں اور خداوند عالم ہی اس بات کو سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنے پیغام کا مرکز کن لوگوں کو قرار دے۔ پھر بولا کہ جب میں یہاں آیا تو میرے دل میں آپ اور آپ کے والد کی سخت عداوت اور دشمنی تھی، لیکن اب تمام مخلوقات میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ آپ ہی ہیں۔
پھر اس نے اپنی سواری کا رخ آپ کے گھر کی طرف کیا، اپنی روانگی تک آپ ہی کا مہمان رہا اور آپ کے عقیدت مندوں اور چاہنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور یوں امام علیہ السلام کے اخلاق کے کریمانہ نے اسے جہنم کی ہولناک وادی سے نکال کر جنت الفردوس کی نعمتوں اور ابدی راحتوں کا حقدار بنا دیا۔ خداوند اعلیٰ ہم سب کو بھی بہترین اخلاق سے نوازے۔ ہمارا اخلاق اور کردار یقیناً امام کے اخلاق و کردار سے ملتا ہوا ہونا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام کا جیسا اخلاق تھا ہم بھی ویسے ہی اپنا اخلاق بنانے کی کوشش کریں، امام کے معجزات بیان کریں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک دفعہ عمرہ کرنے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ اولاد زبیر میں سے ایک مرد مومن بھی تھا۔ راستے میں یہ لوگ کھجور کے ایک سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ گئے جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے اس درخت کے نیچے اور زبیری کے لیے اس کے سامنے ایک اور درخت کے نیچے بستر لگا دیا گیا تھا۔ زبیری نے درختوں کو دیکھا اور کہا کاش ان درختوں پر کھجوریں ہوتی تو ہم لوگ کچھ تازہ کھجوریں کھاتے۔ یہ سن کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تازہ کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ زبیری نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف کیا اور کچھ دعائیں پڑھی جنہیں زبیری سمجھ نہ سکا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے دعا فرمائی درخت ہرا بھرا ہو گیا، سبحان اللہ، اس میں خوشیں نکل آئے، تازہ کھجوریں لگ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ شتربان جو کرائے پر ان کے ساتھ چل رہا تھا کہنے لگا واہ یہ تو جادو لگتا ہے کہ ابھی دعا مانگی ابھی تازہ پھل آ گئے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا لیس بسحر ولکن دعوت نبی مجابہ، ولیکن دعوت ابن النبی مجابہ، یہ جادو نہیں بلکہ فرزند پیغمبر کی اس دعا کا اثر ہے جو بارگاہ معبود میں مستجاب ہے، سبحان اللہ۔ پھر ان لوگوں نے درختوں سے وہ کھجوریں توڑی تو اتنی تھیں جو ان لوگوں کے لیے کافی ہو گئی۔ تو عزیزان محترم یہ مولا کا معجزہ ہے۔ مولا کے معجزے میں سے آپ کے سامنے کچھ اور پیش کیا جائے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ سے پیدل مکہ معظمہ جا رہے تھے۔ مسلسل چلنے سے آپ کے پیروں پر ورم آ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ سواری پر بیٹھ کر تشریف لے جائیں تو پیروں کو آرام مل جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں سواری پر تو نہیں بیٹھوں گا، البتہ جب ہم اگلی منزل پر پہنچیں گے تو ایک حبشی آدمی ہمارا استقبال کرے گا، اس کے پاس ایک ایسا روغن ہوگا جس کو ملنے سے اس سوجن کو بہت آرام ملے گا۔ جب وہ آدمی ملے تو تم لوگ اس سے وہ روغن خرید لینا اور قیمت کے سلسلے میں مول تول مت کرنا۔ یہ سن کر خدمت گزاروں میں سے کسی نے کہا ہمارے راستے میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں آئے گی جہاں ایسا روغن بکتا ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی آگے وہ بس آنے ہی والی ہے۔ پھر قافلہ چند میل آگے بڑھا تھا کہ ان کا استقبال ایک حبشی آدمی نے کیا، جسے دیکھ کر امام علیہ السلام نے اپنے خدمتگار سے کہا کہ وہ حبشی آدمی آ گیا ہے، پیسے دے کر اس سے روغن لے لو۔ جب خدمتگار اس حبشی کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تم یہ روغن کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے خرید رہا ہوں۔ حبشی نے کہا کہ میں ان کی خدمت میں مجھے لے چلو، میں ان کے دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا تو کہنے لگا اے فرزند رسول، میں آپ کے فرما برداروں میں سے ہوں، آپ سے اس روغن کی قیمت نہیں لوں گا، البتہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے خداوند عالم ایک ایسا فرزند عطا کرے جو صحیح و سالم اور تندرست ہو۔ آپ اہل بیت الطاہرین علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں۔ میں گھر سے چلا تھا تو میری زوجہ کے جہاں ولادت نزدیک تھی۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ کیونکہ خداوند عالم نے تمہیں فرزند عطا فرمایا ہے۔ یہ سن کر وہ حبشی فوراً واپس گیا۔ گھر پہنچا تو اس کی کنیز، اس کی بیوی، اس کی زوجہ اس کے تندرست و توانا بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ حبشی دوبارہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں اظہار عقیدت اور مسرت کو پیش کیا۔ عزیزان محترم یہ امام علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ امام نے فرما دیا کہ جاؤ تمہارا بیٹا صحیح و سالم ہے، تو یقیناً صحیح و سالم تھا۔ ہم یقیناً انشاءاللہ تعالی ان ایام میں خداوند عالم کے سامنے مولا کا وسیلہ لے کر اگر دعائیں کریں تو یقیناً ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی۔ آخر میں آپ کے سامنے دو سبجیکٹ کے حوالے سے، دو موضوع کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں پیش کر دوں۔ امام کا زہد اور امام کی پادشاہی۔ روایات میں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے چہرے اقدس کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اور اعضاء و جوارح پر کپ کپ بھی طاری ہو جاتی تھی۔ کسی شخص نے اس کے بارے میں امام علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو خداوند عالم کے سامنے کھڑا ہو اس پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کے ہیبت سے اس شخص کا چہرہ زرد ہو جائے اور اعضاء پر کپ کپی طاری ہو جائے۔
نیز یہ بھی امام سے منقول ہے کہ جب آپ نماز کے لیے مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے الہی ضیفک ببابک یا محسن قد اتاک المسیح فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم. یہ امام فرمایا کرتے تھے. امام راغب اصفہانی کی یہ عبارت امام کی زہد و پارسائی کے لیے قابل لحاظ ہے کہ وہ امام راغب لکھتے ہیں کہ عبادت آل محمد کا شعار اور ان کا طور امتیاز ہے. ان سے بہتر عبادت گزار کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. ان کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو جاتی ہے. امام حسن علیہ السلام بھی انہی آل محمد کے ایک فرد ہیں جنہوں نے خوف خدا میں بے پناہ گریہ کیا. امام علیہ السلام کی زہد و پارسائی اور عبادت میں استغراق کیسا تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب سن 40 ہجری میں 19 رمضان المبارک کی صبح نماز کے دوران آپ کے والد بزرگوار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پر ابن ملجم نے جب ضرب لگائی جس سے آپ کا سر اقدس شگافتہ ہو گیا اور آپ خون میں نہا گئے، تو آپ نے اپنے فرزند اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور آپ نے ایسے سنگین حالات اور نازک موقع پر بھی نہایت درجہ خضوع و خشوع اور اخلاص قلب کے ساتھ نماز پڑھائی. اس سے بہترین ہمارے پاس اور کیا دلیل ہوگی کہ امام کا خضوع و خشوع، امام کی زہد و پارسائی کیسی تھی. اور آخر میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے کہ امام کی شجاعت کیسی تھی. میں ہر چیز میں سے یعنی امام کی جود و سخا، امام کا علم، امام کی شجاعت، امام کی سخاوت، تھوڑی باتیں پیش کر رہا ہوں، ورنہ اتنا وقت نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں پیش کی جائیں. لیکن ہاں، آپ کے سامنے تمام موضوعات میں سے تھوڑی چیزیں پیش کر رہا ہوں. امام کی عبادت ابھی پیش کر دی گئی کہ امام کی عبادت کیسی تھی، اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ امام کی شجاعت کیسی تھی، امام کس طریقے کے شجاعت ہے. اس سلسلے میں علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے مناقب آل ابی طالب کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب محمد حنفیہ کو ایک نیزہ دے کر اہل جمل کی طرف روانہ کیا، مگر بنو ضبہ سد راہ ہوئے اور محمد ابن حنفیہ واپس آ گئے. تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے وہ نیزہ لیا اور بھرپور انداز سے حملہ کرنے اور دشمن کا کام تمام کرنے کے بعد اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس حالت میں کہ نیزے پر خون کے نشان نمایاں تھے. جسے محمد حنفیہ نے افسردگی سے دیکھا تو امیر المومنین نے محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے فرمایا غم زدہ نہ ہو، کیونکہ تم صرف علی کے بیٹے ہو اور یہ فرزند پیغمبر بھی ہیں. تو یہ امام کی شجاعت تھی. جس طریقے سے مولا کائنات دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ شجاع تھے، اسی طرح شبط اکبر فرزند پیغمبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی شجاعت و بہادری میں بے پناہ ممتاز تھے، بے پناہ شجاع تھے، انتہائی ممتاز تھے. قوت قلب کا ایک مظاہرہ تو آپ نے اپنی کمسنی کے زمانے میں اس وقت ہی فرما دیا تھا جب وفات پیغمبر کے بعد کچھ لوگ منبر رسول پر قابض ہو گئے، تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے بچپنے میں ہی خلیفہ وقت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا میرے باپ کے منبر سے اترو اور اپنے باپ کے منبر پہ جا کے بیٹھو. تو یہ کمسنی میں امام کی ہمت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی. انشاءاللہ تعالیٰ کل امام کا علم اور امام کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ امام کی جود و سخاوت کیسی تھی اور کس طریقے سے امام نے زندگی گزاری. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے اور بھی پیش کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.